گدھ کا شمار دنیا کے قدیم ترین پرندوں میں ہوتا ہے۔ دنیا میں اس وقت گدھ کی 23 اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک وائٹ رمپڈ ولچر بھی ہے۔ یہ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کا مقامی پرندہ ہے، جسے ایل کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ دیکھنے میں وائٹ رمپڈ ولچر درمیانے سائز کا پرندہ ہے، جس کے پر بھورے اور سیاہ ہوتے ہیں۔ گدھ کی چونچ ٹیڑھی، گردن پتلی اور خمدار ہوتی ہے اور اس کا سر غیر بالوں کے ہوتا ہے۔ یہ اپنے پر 180 سے 210 سینٹی میٹر تک پھیلا سکتے ہیں۔ ان کی نظر خاصی تیز اور قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے۔ گدھ یا وائٹ رمپڈ ولچر خوراک کے لیے شکار پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ مردہ جانوروں کے گوشت کی تلاش کرتے ہیں۔ اسی لیے انہیں مردہ خور جانور بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سونگھنے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ انہیں بلندی پر بھی مردار گوشت کی بدبو پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ گروہ کی شکل میں اپنا شکار کھاتے ہیں۔ خشک اور پرانی ہڈیوں، پسلیوں اور کھوپڑیوں پر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ پانی ملنے پر یہ نہانا پسند کرتے ہیں اور وافر مقدار میں پانی پیتے بھی ہیں۔ ولچرز کے گھونسلے اونچے درختوں، بلند عمارتوں، پرانے کھنڈروں اور پہاڑ کے غاروں میں ہوتے ہیں۔ اولن آکٹن ہیوم مشہور ماہر نباتات کے مطابق سفید گدھ بستیوں کے قریب بڑے درختوں پر افزائش نسل کے لیے گھونسلے بناتے ہیں، جن کی مدت نومبر سے مارچ تک ہوتی ہے۔ گدھ جنوری میں انڈے دیتے ہیں۔ ان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت سلو سروائیو کرتی ہے۔ یہ سال میں صرف ایک جوڑا ایک انڈا دیتا ہے اور اس میں سے جو چوزا سروائیو کرتا ہے آگے 8 سال بعد وہ میچور ہوتا ہے۔ ننھے گدھ 30 سے 35 دن بعد انڈوں سے باہر آتے ہیں اور 3 ماہ تک محفوظ گھونسلوں میں رہتے ہیں۔ اس دوران والدین انہیں مردہ جانوروں کا گوشت کھلاتے ہیں۔ ان کی فیڈ کے لیے ادھر ہم نے جانور جو ہے نا وہ پال رکھے ہیں، جن میں ڈونکی ہیں، خرگوش ہیں اور بکریاں ہیں۔ وائٹ رمپڈ ولچر کو 1985 میں ممکنہ طور پر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شکاری پرندہ قرار دیا گیا تھا۔ 90 کی دہائی میں پاکستان، بھارت اور نیپال میں وائٹ رمپڈ ولچر کی تعداد میں واضح کمی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان کے اندر 668 برڈ کی اسپیشیز ہیں۔ قدرتی اس طرح کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ 1990 کے عرصے سے ولچر کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم IUCN نے سن 2000 میں وائٹ رمپڈ ولچر کو معدومیت کے خطرے سے دوچار اسپیشیز کی ریڈ لسٹ میں شامل کیا۔ 1992 سے سال 2007 تک پرندوں کی تعداد میں 99% کمی دیکھنے میں آئی۔ پاکستان میں ان کی 8 اقسام پائی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں تقریباً 23 مختلف قسم کے ولچرز پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں جو ان کا سٹیٹس ہے، ایک زمانے میں کچھ دہائیاں پہلے یہ بہت زیادہ ہوتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی ریپڈ ڈکلائن ہوئی ہے اور ان کی پاپولیشن بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ 8 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں اور کرٹیکلی انڈینجرڈ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وائٹ رمپڈ ولچر کی اسپیشیز کو لاحق خطرات میں سے ایک کیمیائی مادہ ڈائی کلوروفینک ایسڈ ہے۔ یہ کیمیائی مادہ ولچر کے گردوں پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ چونکہ گدھ خوراک کے لیے مردہ جانوروں کے گوشت پر انحصار کرتے ہیں، ڈائی کلوروفینک ایسڈ ولچرز کے جسم میں منتقل ہو کر ان کی موت کا باعث بنا۔ جنوبی ایشیا میں 2006 میں ڈیکلوفینک نامی دوا پر پابندی عائد کی گئی۔ وائٹ رمپڈ ولچر تیزی سے جنگل سے مردار گوشت کا صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی لیے یہ ماحول دوست پرندہ بھی کہلاتے ہیں۔ WWF پاکستان کے مطابق وائٹ رمپڈ ولچر کے ناپید ہونے کی وجہ سے حیاتیاتی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ مردہ جانوروں کا گوشت ولچرز کی خوراک ہے، جس سے مردہ جانوروں سے پھیلنے والی بیماریاں روکنے میں مدد ملتی ہے۔ چھانگا مانگا جنگل میں 2000 تک ایشیا میں وائٹ رمپڈ ولچر کی سب سے بڑی افزائش گاہ تھا، جس کے بعد وائٹ رمپڈ ولچرز کی افزائش میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان میں گدھ کی نایاب نسل کو معدومیت سے بچانے، اس کی حفاظت اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے چھانگا مانگا میں گدھ کی افزائش 2005 سے جاری ہے۔ پنجاب میں ہم نے چھانگا مانگا میں ایک ان کا بریڈنگ سینٹر ایک بنایا ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہم ان پہ کام کر رہے ہیں۔ وہاں پہ اب تک تقریباً کوئی 32 کے قریب برڈز ہیں جو وہاں پہ ہیں، اور پچھلے کوئی 10-12 سال سے، کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ ہی
یعنی انڈا دیتے ہیں اور پھر اس کی وہ ہیچنگ ہوتی ہے، پھر فلیچرنگ ہوتی ہے۔ منصوبے کے مطابق جیسے ہی وائٹ رمپڈ ولچر کی نسل میں تصدی بخش بہتری دیکھنے میں آئے گی، انہیں قدرتی ماحول میں واپس بھیج دیا جائے گا۔ تاہم اس سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کہیں مویشی کو ڈیکلوفینک نامی دوا تو نہیں دی جا رہی۔ جب آپ کیپٹیوٹی بریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کی پاپولیشن کو جو خطرات ہیں ان سے بچایا جا سکے، اور جب وہ وائلڈ میں جو خطرات ہیں جن کی وجہ سے وہ پاپولیشن کم ہوئی ہے یا ختم ہوئی ہے، جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر ایک بھی انہوں نے ایسا جانور جس کے اندر ڈائکلوفینک یا جو دوسرے پوٹینشیل ہارمفل اینسڈز ہیں وہ ہوا، اور تو یہ پاپولیشن پھر تو ابھی ہمارا ٹو بی آنیسٹ کوئی فوری ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تک وہ ماحول اس طرح کا نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کی پاپولیشن سروائیو کر سکے گی۔ محکمہ جنگلات و جنگلی حیات نایاب وائٹ رمپڈ ولچرز کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ آئیں ماحول کے محافظوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کریں۔